السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی قسمیں چل رہی تھیں اور روزے کی 5 قسمیں تھیں۔ ایک فرض تھے، اور فرض روزے میں 2 طرح کے روزے، ایک تو رمضان کے ادا روزے تھے اور دوسرا رمضان کے قضا روزے۔ دوسری قسم روزوں کی واجب روزے تھے۔ یہ 3 طرح کے تھے۔ ایک نذر کے روزے، چاہے وہ نذر متعین تاریخ اور دن کے ساتھ ہو یا متعین دن اور تاریخ کے ساتھ نذر اور منت کے روزے نہ ہو۔ دوسرا نذر معین، یعنی تاریخ اور دن اور مہینے کی کو تعین کر کے منت مانی اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کو توڑ لیا تھا، اس کی قضا ہے تو وہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے کفارے کے روزے، قسم کا کفارہ ہو اس کے روزے، یا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بغیر کسی عذر کے توڑ دیے جائیں تو اس کے کفارے کے روزے ہوں، وہ بھی واجب ہے۔ پھر تیسری قسم تھی روزہ کی سنت روزے، مسنون روزے۔ یہ بھی 3 طرح کے، ایک تو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ۔ دوسرا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا روزہ جو بقرہ عید سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ تیسرے ہر مہینے ایام 20 کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ پھر چوتھی قسم مستحب اور نفل روزوں کی تھی، اس میں شوال میں یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے، اسی طریقے سے ہفتے میں منڈے اور تھرسڈے یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ۔ تیسرا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 8 دن کا روزہ، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ، 8 تاریخ تک روزہ رکھنا، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو سنت ہے۔ اسی طرح صوم داؤدی یعنی ایک دن بیچ میں ناغا کر کے، گیپ کر کے، سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ رکھنا۔ 5ویں قسم جو تھی وہ مکروہ روزے کی تھی۔ مکروہ روزے میں ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی روزوں میں 5 طرح کے روزے شامل۔ ایک تو عید الفطر کے دن کا روزہ، دوسرا عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، اور تیسرا ایام تشریق کے روزے یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے۔ چوتھا عوام کے لیے یوم الشک کا روزہ۔ یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ 30 شعبان، جبکہ 29 تاریخ کو بادل صاف نہ ہو اور چاند نظر نہ آیا ہو، اسے یوم الشک کہتے ہیں۔ 5واں کفار کی مشابہت اور کاپی میں کسی مخصوص دن کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی روزوں میں 3 طرح کے روزے آتے ہیں۔ ایک تو بغیر کسی دن کے بیچ میں ناغا اور گیپ کیے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرا روزے میں وصال کرنا، یعنی شب کو بھی افطار نہ کرنا، رات میں بھی افطار نہ کرنا، مسلسل روزے رکھے چلے جانا، افطار ہی نہ ہو نہ سحری ہو۔ تیسرا نہ بولنے کا روزہ رکھنا، سکوت کا روزہ رکھنا، یہ بھی روزہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب فرض روزوں کی وضاحت۔ رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے؟ رمضان کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لیں تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گی، پھر دن چڑھے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا۔
لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکی ہوں تو اب نیت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کچھ کھایا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی، یعنی سحری کا وقت ختم کتنے بجے ہوتا ہے اور سورج کتنے بجے ڈوب رہا، ان کے درمیان کے گھنٹوں کو کاؤنٹ کر کے، شمار کر کے ان کو نصف یعنی ہاف لے لیا جائے۔ اس نصف اور ہاف کے اندر اگر روزے کی نیت کر لی گئی ہو تو روزہ ہو جائے گا۔ کس کس نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جاتا ہے؟ رمضان کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی میں کل نفلی روزہ رکھوں گی، رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گی بلکہ اس روزے کی پھر کبھی قضا کر لوں گی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہیں ہوگا۔ قضا کا روزہ رمضان کے بعد رکھے۔ کسی نے یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 2 روزے یا 1 روزے رکھوں گی، پھر جب رمضان آیا تو اس نے اسی منت کے روزے رکھنے کی نیت کی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا، منت کا روزہ ادا نہیں ہوا، بلکہ منت اور نذر کے روزے رمضان کے بعد پھر رکھے۔ تو ان مسائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی بھی روزے کی نیت کرو گے تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ سحری کھانا سنت ہے، اگرچہ بھوک نہ ہو، کھانا نہ کھائیں تو کم سے کم 2-3 چھوارے ہی کھا لیں یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، اور کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی پی لے، تاکہ سنت ادا ہو جائے اور سحری کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے۔ اگر کسی نے سحری نہ کھائی، اٹھ کر کسی کے پان کھانے کی عادت ہے، 1 آدھ پان کھا لیا، تب بھی سحری کھانے کا ثواب ملے گا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی، سب سوتے رہ گئے، تب بھی سحری کھائے بغیر روزہ رکھے۔ سحری کے چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان میں سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا، قضا روزہ رکھے اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزے داروں کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا، پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے۔ سحری کھاتے ہوئے وقت ختم ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو سحری کھانا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کھا سکتے ہیں یا پیالے میں جو کچھ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، غلط ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح
ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت کچھ کھا یا پی لیا تو برا کیا اور گناہ کیا۔ پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور کچھ نہ معلوم ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی قضا رکھ لے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں سحری کھانا خلاف اولا ہے، مگر اس سے روزے میں کچھ خلل نہیں آتا، یعنی ناپاکی کی حالت میں آپ نے وہ ناپاکی جو شوہر کے ملنے سے ہوتی ہے، جنابت جسے کہتے ہیں، اس میں سحری کھانا خلاف اولا ہے، مگر پاک ہو سکتے تو پاک ہو جائیں پھر اس کے بعد سحری کھا لیں، اور اگر کھانے کے پاک ہونے اور سحری کھانے دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں سحری کر لے اور غسل جو ہے ٹائم کے بعد کر لے، دن میں کر لے، اس سے روزے میں کچھ خلل نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ مستحب یہ کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالیں، دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ بادل کے دن جبکہ کیا ہے آسمان صاف نہ ہو، ذرا دیر کر کے روزہ کھولے۔ اب تو خیر سب ٹائم ہے، گھڑی ہے، ٹائم ٹیبل سے ہے، تو اب تو اس کا مسئلہ ہی نہیں رہا، لہذا لیکن کہیں ایسا ہے تو چونکہ سورج اور چاند کو اسلامی احکام کی ادائیگی کے لیے ایک اہم چیز رکھا گیا ہے، کیونکہ وقت اسی سے طے ہوتے ہیں، لہذا بادل کے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولیں، جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تب افطار کریں، اور صرف گھڑی پر کچھ اعتبار نہ کریں جب تک کہ آپ کا دل گواہی نہ دے، کیونکہ گھڑی شاید کچھ غلط ہو گئی ہو، بلکہ اگر کوئی اذان بھی کہہ دے لیکن ابھی وقت ہونے میں کچھ شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں۔ اسی طرح چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھول لے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ بعض لوگ نمک سے افطار کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اب قضا روزے کب رکھنا چاہیے؟ رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے جاتے رہے ہوں، چھوٹ گئے ہوں، رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھیں، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ بلا وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا برا ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اور قضا رکھنے کی قدرت ہونے کے باوجود قضا رکھنے میں دیر کی اور موت آ گئی تو گناہ ہوتا ہے۔ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک دم رکھیں یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ اگر رمضان کے روزے ابھی قضا نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد قضا رکھے، لیکن بلا وجہ اتنی دیر کرنا بری بات ہے۔ قضا روزوں کی نیت، روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتی ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ البتہ 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ہے تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا رکھتی ہوں۔ یہ تعین کہ فلاں سال کا روزہ رکھتی ہوں اس میں 2 قول، یعنی کہ علماء نے لکھا ہے کہ تعین نہ کرے بلکہ ایسی روزہ رکھ لے، بعد میں کہا کہ نہیں، اس طریقے سے نیت کرے کہ میں سن 2019 کے روزے رکھ رہی ہوں یا سن 2018 کے روزے رکھ رہی ہوں۔ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوئی بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا۔ قضا کا روزہ پھر سے رکھے اور اس نفلی روزے کو پورا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، توڑنے سے قضا نہیں ہوگی۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا چاہیے، اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوا بلکہ نفلی ہوگا، جس کو پورا کرنا مستحب ہے۔
یہ تھے رمضان کے ادا اور قضا روزوں کے بارے میں۔ دوسری قسم کے روزے تھے واجب روزے کی وضاحت۔ واجب روزے کون سے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اب اس کی تفصیل یہ ہے۔ نذر کے روزے، جب کوئی روزے کی نذر اور منت مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب نذر اور منت دو قسم کی، ایک نذر اور منت متعین ہے، وہ یہ ہے کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نذر اور منت مانے کہ یا اللہ اگر آج فلاں کام ہو جائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گی، یا یوں کہا کہ یا اللہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعے کے دن روزہ رکھوں گی۔ یہ تو نذر متعین، منت متعین فکس ہے۔ نذر متعین کی نیت، نذر متعین میں اگر رات سے روزے کی نیت کی تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے روزے کی نیت نہیں کی تو دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے نیت کر لے، یہ بھی درست ہے، نذر کے روزے ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی، منت مانی، اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ مقرر نہیں کیا یا یہ زبان سے نہیں کہا کہ یہ نذر اور منت کا روزہ ہے، یا یہ کہ نفل کی نیت کر لی، تب بھی نذر کا روزہ ادا ہو گیا۔ البتہ اس جمعے کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نذر کا روزہ نہیں رکھا، یا نذر کا روزہ رکھنا یاد نہیں رہا تو قصداً قضا کا روزہ رکھا تو نذر کا روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا، نذر کا روزہ پھر رکھے۔ دوسری نذر تھی نذر غیر متعین، وہ یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نذر اور منت نہیں مانی، بس اتنا ہی کہہ دیا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 1 روزہ رکھوں گی، یا کسی کام کا نام نہیں لیا، ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گی۔ نذر غیر معین میں رات سے نیت کرنا شرط ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نذر کا روزہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل روزہ ہو جائے گا۔ کسی نے نذر اور منت مانی کہ 1 مہینے کے روزے رکھوں گی، اگر کہا روزے لگاتار رکھوں گی یا لگاتار رکھنے کی نیت کی تو لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اگر نہ زبان سے کہا اور نہ نیت کی تو جس طرح چاہے رکھے، چاہے لگاتار رکھے یا کبھی چھوڑ کر، کیونکہ اس صورت میں مہینے سے مراد صرف 30 دن ہوں گے۔ اور اگر کسی خاص مہینے کی منت مانی اور کہا میں کنڈے کے مہینے کے روزے رکھوں گی تو 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ مسنون اور مستحب اور نفل روزوں کے سے متعلق مسئلے۔ نفل روزے کی نیت اگر اس طرح کی کہ میں نفل روزہ رکھتی ہوں تو بھی صحیح ہے، اور صرف اتنی نیت کی کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی صحیح ہے۔ دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے تک نفل روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اگر 10 بجے تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان چیزوں کی وضاحت، لیکن اگر ان چیزوں کے کرنے میں یہ ڈر ہو کہ کہیں روزہ ٹوٹنے کی نوبت نہ پہنچ جائے تو ان کا کرنا اور روزے دار کے لیے مکروہ ہوگا۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھول کر صحبت کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ پیٹ بھر کر کھائے۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا لیا یا کئی دفعہ پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا یا گرد و غبار اور دھول وغیرہ چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ قصداً جان بوجھ کر ایسا کیا کہ دھواں منہ میں لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالی کا ٹکڑا وغیرہ یا اور کوئی چیز تھی، اس کو خلال سے دانتوں سے نکال کر کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا خود بخود حلق میں وہ چلا گیا، تو دیکھیں گے اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکالا پھر اس کے بعد نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی اور لالی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ روزے میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، چاہے جتنا نگلا جائے۔ ناک کو اس زور سے سڑک لیا اس طریقے سے کہ وہ حلق میں چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، اسی طرح بلغم کو بھی نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھی اور چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک مرچ صحیح نہیں ہوا تو ناک میں دم کر دے گا تو ایسی عورت کو نمک چکھ لینا درست ہے، مکروہ نہیں۔ اسی طرح انجائنا یعنی یہ ایک بیماری ہوتی ہے دل کی طرف دوران خون کم ہو جانا کہ مریض اگر روزے کی حالت میں کوئی گولی زبان کے نیچے رکھ لے اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق میں نیچے اترنے نہ پائے تو منہ کے اندرونی تہہ سے اس کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر لعاب حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا احتیاط ہی بہتر ہے۔ منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے وقت جائز ہے، بلا ضرورت مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر دوا پیٹ کے اندر چلی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں ڈاکٹر سے داڑھ نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا بوقت ضرورت شدیدہ جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر دوا یا خون پیٹ کے اندر چلا جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی۔ کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنا، منجن یا پیسٹ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی ہو، اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہو تب بھی مکروہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائے تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر بھی نہ نہائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ کسی بھی قسم کا ٹیکا چاہے وہ نس میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے، لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر کسی ڈاکٹری ضرورت سے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھوائی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے دوا سوراخوں کے ذریعے سے معدے تک نہیں پہنچتی، رگوں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ البتہ محض روزے کی مشقت کم کرنے کے لیے ڈرپ یعنی گلوکوز کی بوتل لگوانا مکروہ، لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آنسو یا پسینے کا ایک آدھ قطرہ منہ میں خود بخود چلا جائے اور نمکینی محسوس ہوتی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنی کوانٹٹی میں آنسو یا پسینہ منہ میں گیا کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور پھر اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو۔
بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹ میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ اسی طریقے سے وامٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک یہ کہ جان بوجھ کر منہ بھر کر وامٹ کی، چاہے باہر پھینک دے یا منہ میں لوٹا لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کے وامٹ آئی اور اس نے قصدن منہ میں لوٹا لی، اگرچہ چنے کی برابر ہی لوٹائی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ وامٹ کرتے وقت روزہ یاد ہو، اور وامٹ میں بھی کھانا یا پانی یا خون یا بلغم آنے کی صورت میں سے کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وامٹ خود بخود آئی، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، چاہے پیلا پانی ہو، چاہے بلغم ہو، ان 2 صورتوں کے سوا وامٹ کی جتنی صورتیں ہیں کسی میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا وامٹ قصدن کی اور منہ بھر کر نہیں آئی، یا بے اختیار آئی مگر منہ بھر کے کم تھی، یا منہ بھر کر تھی مگر لوٹائی نہیں، خواہ باہر نکل آئی یا بے اختیار لوٹ گئی، یا لوٹا لی مگر چنے کی مقدار سے بھی کم، یا قصدن منہ بھر کے قید کی، یا بلا قصد و ارادے کے منہ بھر قے آئی اور لوٹا لی لیکن روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے بیوی کو بوسہ لیا یا اس کو حگ کیا، یہ مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو پائے، بے اختیار ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، مکروہ ہے، اور اگر یہ خوف اور اندیشہ نہ ہو تو مکروہ بھی نہیں۔ نہاتے وقت اگر پانی کان میں خود بخود چلا جائے یا کوئی خود کان میں پانی ڈال لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے باہر۔ البتہ قصدن پانی ڈالنے کی صورت میں احتیاطاً ایک روزہ قضا کر لینا بہتر ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ مسائل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اس کے مسائل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ابھی تو کلاس یہی ختم ہوتی ہے، کچھ مسئلے معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیجئے گا آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب وہ میٹنگ کے بارے میں آپ کیا بول رہے تھے، صحیح سے سمجھا دیجیے، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا۔ جی کون سے 2 ایسا کیس ہے جس میں وامٹنگ ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار پھر سے سمجھا دیجیے۔ دیکھیے وامٹ جو ہے خود بخود کی جائے، منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ وامٹ خود بخود کی لیکن اس کو نگل لیا، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ کھٹی ڈکاریں آئیں، وامٹ آئی، چاہے تھوڑی سی آئی چاہے منہ بھر کر آئی، یا خود بخود لوٹ گئی، تو ایسی ان 2 صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسنیم فاطمہ۔ جی میرا سوال تو کوئی نہیں، کیونکہ میں کلاس بہت دیر سے جوائن کر پائی تھی، کچھ مسئلہ تھا، میں بس آپ سے دعا کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ میری والد کی طبیعت خیریت تو ہے؟ آپ اور سبھی لوگ جتنے بھی ہیں سب دعا کریں۔ جی اللہ تعالی عمر کا تقاضا بھی اور کئی پریشانیاں ان کی ابھی ڈائگنوز ہوئی ہیں، لیور میں بھی پرابلم ہے، دلی میں بھی ہے، اس کے علاوہ تھوڑا اور بھی چیزیں ہیں جو کچھ ہے، بس آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اور جلد از جلد تمام شفا بہنیں تسنیم فاطمہ کے لیے دعا کیجیے۔ عطا